بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک روایت عام پیش کی جا رہی ہے، یہ سانحہ سیالکوٹ کے تناظر میں توہین رسالت کا جو معاملہ ہے اس میں ماورا عدالت قتل کے حوالے سے یہ حدیث اکثر پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سب نبیا فاقتلوہ، یا اسی مضمون کی دیگر احادیث، دیگر روایات بھی ہیں جس میں مثلاً کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی نبی کو جو گالی دیتا ہے اس کو قتل کیا جائے گا، اور جو کسی صحابی کو گالی دیتا ہے اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ اس طرح کی دیگر روایات بھی ہیں۔ اس پر جو ہے نا وہ اس کی استنادی حیثیت یا اس کی ثقافت پر بھی لوگوں نے سوالات اٹھائے ہیں، اور عام یہ بات کی جاتی ہے اور اس پر تحقیقات موجود ہیں کہ یہ روایت جو ہے وہ سنداً من سب نبیا فاقتلوہ والی جو حدیث ہے، جس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ جس نے کسی نے نبی کو گالی دی اس کو قتل کر دو، تو یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے اور اس پر تحقیقات آ چکی ہیں۔ لیکن ہم یہاں ایک دوسرے پہلو سے اس پر بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم فرض کر لیتے ہیں یہ روایت صحیح ہے، تو بھی اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا جو یہ لوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں، یعنی جو ماورا عدالت قتل کی حمایت کرتے ہیں اور اس کو درست قرار دیتے ہیں، وہ اس سے وہ مطلب جو ہے وہ اپنی مرضی کا مطلب وہ نہیں لے سکتے اگر اس کو ہم درست بھی مان لیں۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ جب بھی کوئی کسی نص سے استدلال کیا جاتا ہے، جب بھی جو ہے وہ قرآن پاک کی کسی آیت سے یا کسی حدیث سے یا روایت سے استدلال کیا جاتا ہے، تو اس کو کتاب و سنت کے مجموعی نظام میں رکھ کر دیکھا جاتا ہے اور اس کے اصولوں کے مطابق اس کی تعبیر کی جاتی ہے، اس کے مجموعی مزاج کے مطابق اس کی تعبیر کی جاتی ہے، نہ کہ ایک چیز کو اٹھا کر اس کی الگ تشریح کر لی جاتی ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ اگر یہ روایت صحیح بھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کو اپنی مرضی کے ساتھ جس کو وہ سمجھے کہ اس نے توہین کی ہے اس کو قتل کرنے کی اجازت حاصل ہو گئی ہے۔ اگر اس کا یہ مطلب لیا جائے تو پھر یہ قرآن پاک کی بہت سی دیگر آیات سے کنٹراڈکٹ کرتی ہے، اور اسی طرح حدیث سے بھی۔ مثلاً قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں فاقطعوا، کاٹ دو، ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ہر بندہ جہاں کہیں چوری دیکھے اس کو ہاتھ کاٹنے کی اجازت ہو گئی ہے، مل جائے گی؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ نظام کو کہا جا رہا ہے، اس فریق کو، قوت نافذہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے ہاتھ کاٹنا ہے، تحقیق کرنے کے بعد کہ چوری ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، اور پھر اس کی تفصیلات ہیں آگے۔ اسی طرح جو ہے وہ قرآن پاک میں کہا گیا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زانی مرد ہو یا عورت اس کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ 100 کوڑے ہر بندے نے جہاں کوئی وہ دیکھتا ہے اپنی مرضی سے اس کی تعبیر کر کے جو ہے وہ کوڑے نہیں لگانے، بلکہ یہ نظم اجتماعی نے لگانے ہیں، اور جو قوت نافذہ ہے، جو نظام ہے، جو ریاست ہے، جو عدلیہ ہے، اس نے ہی یہ کام کرنا ہے، قاضی ہے اس نے یہ کام کرنا ہے۔ اسی طرح اگر ہم احادیث کی طرف دیکھیں، مثال کے طور پر یہ حدیث جو ہے وہ صحاح ستہ کی کتابوں ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کے علاوہ دیگر کتب حدیث مثلا جو ہے وہ حاکم میں آئی ہے، اور یہ ابن حنبل کے ہاں اور طبرانی میں، تو یہ روایت بکثرت آئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو لواطت کے مرتکب ہیں، جو ہم جنس پرست ہیں، ان کو قتل کر دو۔ مثلا یہ حدیث کہ من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، یعنی کسی کو آپ قوم لوط کا عمل کرتے دیکھو، اس کے فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں بھی کہا گیا قتل کر دو، تو کیا کوئی اس بات کا قائل ہے یا ہو سکتا ہے کہ اس فعل کے مرتکب کو جو بھی بندہ دیکھے وہ اس کو قتل کرنے کا حق رکھتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں نظام ہی کو مخاطب کیا گیا ہے، اور نظم اجتماعی ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ تو اس طرح اور بھی بہت سی روایات ہیں، اور بہت سی آیات کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں یہ بات آپ کو واضح ہو جائے گی کہ یہ نظم اجتماعی کو مخاطب کر کے کہا گیا۔ جہاں کہا گیا کہ فاقتلوہ، یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کو قتل کرنے کی اجازت حاصل ہو گئی ہے۔ اس لیے جو لوگ من سب نبیا فاقتلوہ کی بنیاد پر کہتے ہیں
کہ فلاں آدمی نے اگر ماورا عدالت جو ہے وہ فلاں شخص کو مار دیا ہے تو شریعت میں اس کی اجازت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہم اس کی استنادی حیثیت یا اس کی اتھینٹسٹی پر بات کرنے کے بجائے ہم اس زاویے سے بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ حدیث صحیح بھی ہو تو دیگر آیات، احادیث اور کتاب و سنت کا جو مجموعی نظام ہے اس کے اندر اگر آپ اس کو رکھ کر دیکھیں تو اس کی تعبیر یہی ہے کہ یہ دیکھا جائے گا، یہ نظام کا کام ہے دیکھنا کہ گالی کس طرح دی ہے، اور دی ہے یا نہیں دی، وہ اس گالی کا بندہ اقرار بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یا اس کے پاس توبہ کی گنجائش ہے یا نہیں، یہ ساری صورتیں دیکھی جائیں گی۔ جس طرح مثلا چوری کے بارے میں فقہا نے بڑی تفصیلات لکھی ہیں کہ کس طرح کتنے مال کی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا اور کتنے مال کی چوری پر نہیں کاٹا جائے گا، کب کسی کو سارق قرار دیا جا سکتا ہے، نہیں قرار دیا جا سکتا، یہ ساری تفصیلات ہیں، اور وہ تفصیلات نظام ہی طے کرتا ہے، پھر اس پر حد لاگو ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اگر یہ حدیث صحیح بھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بندے کو جو ہے وہ اپنی مرضی سے کسی کو توہین کا مرتکب قرار دے کر جو ہے وہ اس کو قتل کرنے کی اجازت حاصل ہو گئی ہے۔